ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ زوجہ محترمہ ہیں جو بہت فہم و فراست کی مالکہ تھیں۔ آپ کے والد کا نام حی بن اخطب تھا جو بنو نذیر کا سردار تھا۔ آپ کی والدہ کا نام برہ بنت سموائل تھا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ کی پہلی شادی سلام مشک کرزئی سے ہوئی تھی۔ مشک کرزئی نے کچھ عرصے بعد آپ کو طلاق دے دی۔ ان کا دوسرا نکاح بنو قریظہ کے سردار کنانہ بن ابی الحقیق سے ہوا۔ وہ خیبر کے رئیس اور ابو رافع کا بیٹا تھا اور خیبر کے قلعہ القموس کا حاکم بھی تھا، لیکن معرکہ خیبر میں آپ کا دوسرا شوہر کنانہ بن ابی الحقیق قتل ہو گیا اور تمام قیدی اور مال غنیمت ایک جگہ جمع کیا گیا تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لونڈی کی حیثیت سے دیا کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئیں، لیکن چونکہ آپ کا تعلق سرداروں اور رئیسوں کے خاندان سے تھا، آپ کے والد اور شوہر دونوں سردار تھے، لہذا صحابہ اکرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ صفیہ بنو قریظہ اور بنو نذیر کی رئیسہ ہیں، لہذا ان کے مقام اور مرتبے کا خیال رکھا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحابہ اکرام کی تجویز بہت پسند آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کر دیا اور کہا کہ اگر آپ چاہیں تو گھر واپس چلی جائیں یا اگر چاہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کر لیں۔ ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کو پسند کیا، چنانچہ ادھر خیبر کے مقام پر ہی آپ کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو گیا اور آپ خیبر سے چل کر مقام صحبہ پر اترے۔ صحبہ کے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دن قیام فرمایا، ادھر ہی رسم عروسی ادا کی گئی اور یہی مختصر سے ولیمے کا اہتمام بھی ہوا، اور جب یہاں سے مدینہ کے لیے روانہ ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اونٹ پر سوار کیا اور ان پر پردہ کیا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ آپ ام المومنین ہیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت حلیم الطبع، صلہ رحمی کرنے والی، کشادہ دل اور صابرہ تھی۔ آپ کا قد چھوٹا تھا لیکن آپ نہایت خوبصورت اور حسین و جمیل تھی۔ آپ علم و فضل کا مرکز تھیں اور دور دور سے خواتین آپ سے مسائل پوچھنے کے لیے آتی۔ آپ کے اندر تحمل اور بردباری بددرجہ عتم موجود تھی۔ آپ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر موقع پر ان کی دلجوئی فرماتے۔ ایک دن ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افسردہ نظر آئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وجہ پوچھی۔ آپ کے پوچھنے پر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے ماں باپ دونوں مسلمان ہیں، اور زینب بنت جہش فرماتی ہیں کہ میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے ہوں۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے مقام اور مرتبے پر فخر کرتی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر ان کی دلجوئی کے لیے فرمایا کہ آپ بھی کہہ دیا کریں کہ میرے تو والد ہارون علیہ السلام اور چچا موسیٰ علیہ السلام ہیں اور شوہر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے تحاشا محبت کرتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال سے پہلے جب آپ کی طبیعت ناساز تھی تو آپ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے چینی دیکھی نہ گئی اور آپ نے بے اختیار کہا کہ کاش آپ کی بیماری مجھے لگ جاتی۔ یہ سن کر تمام ازواج مطہرات آپ کو دیکھنے لگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صفیہ بالکل سچ فرما رہی ہیں، یعنی وہ دل سے ایسا چاہتی ہیں۔ آپ نے رمضان 50 ہجری میں وفات پائی۔ اس وقت آپ کی عمر 60 برس تھی اور آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ آپ سے 60 احادیث مروی ہیں جن میں سے کچھ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہیں۔ یہ تھے حالات و واقعات ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ انفارمیشن کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔